ہم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کئی جمعوں سے اسلام اور معیشت کے عنوان سے باتیں چل رہی ہیں کہ اسلام نے کاروبار کو، تجارت کو، دھندے کو، حلال کمائی کو، حلال کاروبار کو پہلے دن سے بہت زیادہ فوقیت دیا ہے۔ اسلام نے کبھی اس چیز کو نہیں پسند کیا کہ لوگ قلاش ہوں، لکیر کے فقیر ہوں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں اور ایک پیسے کے لیے مر رہے ہوں۔ اسلام میں اس کی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو سزائیں آئی ہیں، چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا، یہ اس وقت اللہ کا حکم آیا ہے جب لوگ خوشحال ہو گئے، اسلام کو فالو کیا اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا، اللہ اور رسول اللہ نے جو فرمایا اس پر مسلمان بہت زبردست طریقے سے عمل کرنے لگے۔ اس لیے اتنے زیادہ وہ معیشت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے اس پیمانے پر پہنچ گئے، اس معیار پر پہنچ گئے کہ اس وقت کوئی غریب ہی نہیں بچا، کوئی غریب نہیں بچا، سب کے سب مالدار ہو گئے، سب خوشحال ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ زکوٰۃ دینے والے ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کوئی مستحق مل جائے جس کو ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم دے دیں، لیکن نہیں ملتا تھا کوئی۔ سب کوئی بتاتا تھا کہ ہمارے پاس تو اتنے ہیں، ہم خود ہی زکوٰۃ دینے والے ہیں تو ہم زکوٰۃ کیسے لیں گے۔ اتنی زیادہ خوشحالی ہو گئی تھی، اتنے زیادہ پیسے والے مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ سلسلہ 1000 سال تک چلا ہے، جب تک یہ دجالی نظام اور دجالی سسٹم حاوی نہیں ہوا ہے۔ جب تک اسلام کا نظام حاوی تھا تب تک بڑی خوشحالی تھی، بہت خوشحالی تھی۔ 1000 کلومیٹر کا لوگ سفر کرتے تھے، 5 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا تھا ان کا۔ اتنے زیادہ اسلامی نظام کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے اتنے خیرخواہ تھے، اتنے زیادہ ہمدرد تھے، آپس میں انسانیت تھی، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ضرورت کے کام آنا اتنا زیادہ تھا کہ 1000 کلومیٹر کا لوگ سفر کرتے تھے اس زمانے میں، اور 1 روپیہ 2 روپیہ مشکل سے خرچ ہوتا تھا۔ ہوٹلوں کا کوئی نظام ہی نہیں تھا، ہوٹل کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ اتنی زیادہ مہمان نوازی تھی، اتنی زیادہ ضیافت تھی، اتنی زیادہ خدمت تھی لوگوں کی۔ جگہ جگہ سرائے خانے ہوتے تھے، جگہ جگہ مسافر خانے ہوتے تھے، جگہ جگہ بڑے بڑے جو ہے گھر بنے ہوئے ہوتے تھے، بڑے بڑے مالدار ہوتے تھے، وہ ان کی دعوتیں عام رہتی تھیں، لوگ ان کے دسترخوان پر آئے، غریب، فقیر، ضرورت مند، مسافر، راہ چلتا ہوا کوئی آئے اور ان کے یہاں کھائے، ان کو یہ خوشی ہوتی تھی۔ یہ وقت تھا، کسی کو ہوٹل کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی۔ راستے اس طرح سے مسلمانوں نے بنائے کہ راستے میں ہر 6 کلومیٹر پر ایک سرائے خانہ بنایا، جہاں انسانی ضرورت کی ہر چیز موجود ہو۔ مسافر خانے میں، سرائے خانے میں ہر انسانی ضرورت کی ہر قسم موجود ہو، نہانا، دھونا، کپڑا دھلنا، اسی طرح پانی پینا، کھانا کھانا، آرام کرنا، 1 رات 2 رات ٹھہرنا، یہ راستوں پہ مسلمانوں نے بنایا کہ مسافر کو کوئی کسی طرح کے ہوٹل کی ضرورت پیش نہ آئے، ان کا پیسہ نہ خرچ ہو۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو ان کے لیے انتظام کیا۔ چوری کا حکم اسی لیے بہت بعد میں آیا اور ایسے وقت میں آیا کہ جب لوگ خوشحال ہو گئے، بہت زیادہ خوشحال ہو گئے، بہت زیادہ پیسے لوگوں کے پاس ہو گئے، تب اللہ کا حکم آیا کہ اب اس خوشحالی کے دور میں، دولت کے فراوانی کے دور میں، کہ جب دولت کی اتنی فراوانی ہو گئی ہے، سارے کے سارے لوگ امیر ہو گئے ہیں، کوئی غریب نہیں بچا، کوئی محتاج کلاش نہیں بچا، اب ایسے ماحول میں کوئی چوری کرتا ہے تو واقعتاً وہ بہت بڑا پاپ کرتا ہے۔ ضرورت کیا ہے چوری کرنے کی؟
پھر ایسے ماحول میں کوئی چوری کرتا ہے تب اسلام نے بہت سخت حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ لیا جائے، اس کے ہاتھ کو کاٹ لیا جائے، کہ جب ضرورت نہیں ہے پھر بھی وہ چوری کر رہا ہے۔ اس سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی علاقے میں قحط پڑا تھا، سوکھا پڑ گیا تھا، لوگ ترس گئے تھے، غربت کے شکار ہو گئے تھے، غریب ہو گئے تھے سب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیٹر لکھ کر کے وہاں اس علاقے والوں کے پاس بھیجا کہ کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو نہ کاٹا جائے، یعنی حکم کو موقوف کر دیا۔ قرآن کا حکم حضرت عمر فاروق نے کسی خاص ایسے قلاش اور قحط سالہ اور جو ہے جہاں بھوکا پڑ گیا وہاں اس علاقے کے لیے حکم کو موقوف کر دیا۔ کینسل تو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم کسی کے اندر یہ اتنی وہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کو کوئی ریجیکٹ کر دے، کینسل کر دے، موقوف کیا جاتا ہے۔ یہ خلیفہ کے اس کے جو ہے مزاج پر ہوتا ہے کہ جہاں جیسے موقع محل دے کر کے وہ حکم صادر کرے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم موقوف کر دیا تھا کہ جب وہاں یہ حال ہے کہ پیسے کے لوگ ترس رہے ہیں تو اگر کوئی چوری کر لیتا ہے تو یہ سزا نہیں اس کے اوپر جاری ہوگی، یعنی سزا ہلکا ہے۔ پیسے کا نہ ہونا، غریب ہونا، محتاج ہونا، کہ بہت سے خیر کے چیزوں سے انسان خود ہی رک جاتا ہے۔ بہت سوچے کہ اخلاق اچھا پیش کرے، وہ سوچے بہت نیک متقی پرہیزگار ہو جائے، پیسے نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا، بن ہی نہیں پائے گا۔ پیسے کا ہونا ضروری ہے، جب پیسہ ہوگا اس کے پاس، دولت ہوگی تو وہ بہت سے خیر کا کام کر سکتا ہے اور اچھے انداز میں کر سکتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پیسے والے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت تھی کوفہ میں، بہت بڑا کاروبار تھا۔ حضرت عمر فاروق، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پہ ہزار لوگ کھانا کھاتے تھے، اتنے پیسے تھے ان کے پاس، کیونکہ اس زمانے میں ضیافت تھی، مہمان نوازی تھی، مہمان آتے تھے اور ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، جس کو آج کے وقت میں کہہ دیا جائے لنگر چل رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، لوگ آئیں اور کھائیں اور اپنا پیٹ بھریں۔ اب امام صاحب جب خود ہی اتنے پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، جن کے دسترخوان پر ہزاروں لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں، ہم ذرا سوچیں کوئی امام صاحب کو انگلی اٹھا سکتا ہے؟ کون اٹھائے گا بھائی؟ وہ تو ہم دیکھیں کہ وہ خود ہی اتنے بڑے پیسے والے ہیں، پیسے والوں کی طرف کوئی نہیں انگلی اٹھاتا ہے، کوئی نہیں سر اٹھاتا ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، جو غریب ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، اسی کو سب پریشان کرتے ہیں، اسی کو سب لوگ جو ہے تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ یہ چلا آیا ہے، اسی لیے اسلام پہلے دن سے اس کے مخالف ہے، اور اسی لیے جو ہے جو ہے اس کا بھی یہی آلہ ہوگا کہ وہ ساری معیشت کو، ساری تجارت کو، کاروبار کو، پیسے کو، دولت کو کرنسی کی شکل میں، ڈیجیٹل کی شکل میں، کیش لیس کی شکل میں، جس طرح سے بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، وہ کسی طرح اس کا پورا نظام، پورا سسٹم اس کے کنٹرول میں چلا جائے گا چل کے، اور لوگ لکیر کے فقیر ہو جائیں، پھر وہ منمانی کرے گا۔ یہ لکھا ہے حدیث میں کہ ایک ایک لقمے کے لوگ جب محتاج ہو جائیں گے تب دجال آئے گا، اس وقت لوگ مجبور ہو کر کے اس کو خدا مانیں گے۔ کہ مجبوری ایسی چیز ہے، پیسے کا نہ ہونا، لقمے کا نہ ہونا۔ ہم آپ سوچیں کہ ہم فاقہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں جو بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کا کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں فاقہ؟ ان کو کہتے ہیں کہ کسی مسجد میں امام صاحب نے اپنی جو ہے پریشانی لوگوں کے سامنے رکھی۔ امام صاحب تقریباً ہر جگہ کے مظلوم ہیں،
تنخواہیں اتنی کم رہتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. جی وہ تنخواہ رہتی ہے کہ جس تنخواہ میں اچھے اچھے گھروں کی صرف چائے میں اتنا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، بلکہ پان کھا کر کے لوگ تھوک دیتے ہیں. اتنا پیسہ ایک امام کو تنخواہ کے طور پر دیا جاتا ہے مسجدوں میں. یہ بہت بڑا المیہ ہے اور یہ ہر کوئی جانتا ہے، سب کا پتہ کر سکتا ہے. کوئی جو ہے اس کو جھوٹ اور فریب سے کام نہیں دیا جا رہا ہے. پتہ کر سکتا ہے کوئی کہ کتنی تنخواہیں ہوتی ہیں. اتنے مظلوم. حالانکہ ہم اگر یہ اس چیز کو جان لیں کہ ہماری نماز جو ہے در و دیوار سے نہیں اوپر پہنچتی ہے، مسجدوں کے زیب و زینت اور رنگ و روغن سے نمازیں ہماری اللہ تک نہیں پہنچتی ہیں. نماز اگر ہماری پہنچ رہی ہے صحیح سلامت تو وہی امام کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے. امام کی نماز صحیح ہوگی تو مقتدیوں کی نماز صحیح ہوگی. امام اگر خستہ حال ہے، لکیر کا فقیر ہے، فٹیچر ہے، ہر وقت پیسے کے لیے پریشان ہے، اس کی ضرورت ایسی ہے اس کے گھر میں کہ وہ کسی غیور ہے تو کہہ نہیں سکتا، غیرت ہے اس کے اندر، وہ اپنی محتاجگی بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایسے حال میں اگر وہ امامت کر رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، نماز اس کی خراب ہو رہی ہے، مقتدیوں کی بھی خراب ہو رہی ہے. یہ بہت آج کے وقت میں بہت بڑا المیہ ہے کہ اپنے امام کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتے، جبکہ ہماری نماز کا وہ ذریعہ ہے پہنچنے کا. کسی مسجد میں امام صاحب کی بیوی کے آپریشن ہونا تھا. آپریشن میں جانتے ہیں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. اب وہ اتنے پیسے جو ہے پیسے ہو نہیں پائے، انتظام ہو نہیں پائے، تو امام صاحب نے کئی لوگوں سے کہا، درخواست کیا کہ ایسا کچھ پیسے دے دیجئے، وقتی ضرورت ہے، آپریشن کرانا ہے والدہ کا اور جو ہے بیوی کا آپریشن کرانا ہے اور کچھ پیسے مدد کر دیجئے. لوگ جو ہے کہیں ایسا ہے ویسا ہے، کسی نے 2 روپیہ دیا، کسی نے 10 روپیہ دیا، ایسے دیا، جبکہ قریب آپریشن میں 40 سے 45-50 ہزار مان کے چلا جائے خرچ ہوتا ہے. لیکن لوگ ایسے ہی بے رخی دکھاتے رہے. امام صاحب جو ہے کمیٹی میں جو ہے ان لوگوں سے کہے کہ ایسا ہے کہ ہمیں قرض دے دیا جائے، مسجد سے قرض دے دیا جائے اور یہ کام ہمارا ہو جائے. کمیٹی والوں نے بھی کوئی توجہ نہیں دی کہ آپ قرض لیتے ہیں، دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے، یہ ہے وہ ہے، تمام طرح کے جو ہے جو متولیان تھے انہوں نے بھی کوئی زیادہ توجہ نہیں دی. مسجد کا جو چندہ پیٹی تھا، چندے کی جو پیٹی تھی، امام صاحب پیسہ نکالا، پیسے تمام تھے اس میں اور وہ اپنی ضرورت کے پیسے لے کر کے اس کے بعد وہ ہاسپٹل پہنچ گئے. کسی نے دیکھ لیا تو شور مچایا کہ امام صاحب تو چوری کر رہے ہیں. امام صاحب مسجد کے بکس، چندہ بکس کو توڑ کر کے وہ پیسے لے جا رہے ہیں. لوگ پہنچے، ارے امام صاحب، ایک کبھی کوئی امام کی پا جائے کوئی، بس اتنا کافی ہے حملہ کرنے کے لیے، شور مچانے کے لیے. لوگ بڑا ہلہ مچائے، لوگ بڑا شور مچائے. کسی علاقے کا یہ واقعہ. پہنچے وہاں ہاسپٹل، کہیں آپ نے چوری کیا؟ ہاں چوری کیا ہم نے چوری کیا. بتائیے ہمارے لیے راستہ کیا تھا؟ حلال طریقے سے ہم نے کوشش کی لیکن کوئی مدد کے لیے آیا نہیں. ہم نے جائز طریقے کا راستہ پہلے اپنایا کہ ہو سکتا ہے کوئی کسی کا دل پسیج جائے، کسی کا دل نرم ہو جائے. کمیٹی سے لے کر کے عوام تک کے ہم نے گہار لگایا لیکن کوئی توجہ نہیں دیا. تو راستہ بچا کیا؟ ہماری بیوی مر جائے. یہ المیہ ہے. یہ پیسے کا نہ ہونا ہے. پیسے ہوں گے تو آدمی ہر کوئی جو ہے ادب اور احترام سے پیش آئے گا، ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اسلام نے رہبانیت کو پسند نہیں فرمایا ہے کہ سب چیزوں کو چھوڑ کر کے بس اللہ 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 کرتا رہے اور اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام اپنی خالص دنیاوی ضرورت کو لے کر کے آتے تھے. بہت سے واقعات ہیں حدیث میں، خالص دنیاوی ضرورت کے لیے آتے تھے کہ ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ چیز کی ضرورت ہے. یہ اپنا محتاجگی بیان کرتے تھے. غربت اس زمانے میں بڑی غربت تھی صحابہ کرام کے زمانے میں، تو اپنی لاچاری بیان کرنے کے لیے آتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو تقویٰ کی تعلیم نہیں دیتے تھے. ایسے موقع پر ارے صبر کریے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے. کبھی ایک حدیث میں یہ واقعہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی نے ان کو دلاسا دیا ہو، بلکہ اللہ کے نبی خود مدد کرتے تھے
اور اگر وقتی طور پر اگر اللہ کے نبی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو کسی سے قرض لے لیتے تھے. یہ نبی رحمت کا مقام تھا کہ آقا محبوب کسی سے قرض لے لیتے تھے اور قرض لے کر کے پھر اس کی ضرورت کو پوری کرتے تھے. یعنی جو آیا ہے اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے. اسی لیے شیخ شارابی نے لکھا ہے کتاب میں کہ کسی علاقے میں کسی کو محتاج دیکھو, بھیک مانگتا ہوا دیکھو, تو سمجھ جاؤ کہ وہاں کے مالداروں نے اس کا حق دبا رکھا ہے. ورنہ اسلام نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ کوئی اس معیار پر یا اس اتنا قلاش نہیں ہو سکتا ہے. کوئی اسلامی نظام میں ہے ہی نہیں اس کی کوئی گنجائش کہ اتنا لاچار ہو جائے, کوئی اتنا محتاج ہو جائے اور اتنا غریب ہو جائے کہ وہ اپنی غربت کی وجہ سے, اپنی محتاجگی اور فقیری کی وجہ سے غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے, خودکشی کر لے, آتم ہتیا کر لے, یا اسی طرح مرتد ہو جائے, کافر فاسق فاجر ہو جائے, گناہ عورتیں بڑی بڑی گناہ کر ڈالیں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. اسلام نے اس درجہ کسی کو غریب بنایا ہی نہیں, چھوڑا ہی نہیں کہ اس درجہ تک کوئی پہنچ جائے. بھائی جو دولت مند ہے ان کا حق ہے, جو پیسے والے ہیں ان غریبوں کا ان پر حق ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی, لاچاروں کی, ایسے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کریں. وہ غلط قدم اٹھانے سے پہلے ان کی مدد ہو جائے. زکوٰۃ کے پیسے سے تمام مد ہے, بیت المال کا جو سسٹم ہے تو یہاں تو نہیں ہے. تو آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے. ایک وفد آیا کہیں سے, دور دراز علاقے سے وفد آیا, اور پہنچتے ہی جو ہے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اس وفد نے کہ ہم لوگ آئے ہیں, پیسے کے لیے آئے ہیں, ہم لوگ بہت محتاج ہیں, لاچار ہیں, اور ہمیں بہت ہی زیادہ اس وقت مدد کی ضرورت ہے. یہ واقعہ پڑھ کر کے عجیب و غریب دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا, ممبر پر بیٹھ کر کے. حضور فوراً خطبہ روک دیتے ہیں اور حضور کا چہرہ بدل جاتا ہے, یعنی جیسے کوئی فکر مند ہو جائے, کسی لاچار کو دیکھ کر کے اس کے اندر جو ہے ہمدردی ابال مارے. یہ نبی رحمت کا حال تھا. ہم آپ دیکھتے ہیں کسی کو غریب تو خوش ہوتے ہیں, اچھا ہے یہ لقی کا فقیر ہے, اس کے پاس کوئی دولت نہ آنے پائے, یہ ہمیشہ مانگتا ہی رہے, مانگتا ہی رہے. یہ آقا محبوب کہ ہم ماننے والے نہیں ہیں. آقا محبوب تو دیکھتے تھے کسی لاچار کو تو پریشان ہو جاتے تھے کہ ہمارا بھائی لاچار نہ رہے, ہمارا بھائی پریشان حال نہ رہے, اس کی پریشانیوں کا جتنا جلدی ہو سکے ازالہ ہو جائے اور وہ خوشحال ہو جائے. آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فکر سے بدل گیا. صحابہ فرماتے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ آپ لوگ تشریف رکھیے, ابھی آپ کے لیے ہم کچھ کرتے ہیں. سب سے پہلے حضور نے حضرت علی کو بھیجا کہ جا کر کے پتہ کراؤ گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد آئے اور کہنے لگے کہ آقا محبوب گھر میں کچھ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو, جتنے مقتدی تھے, سب کو حکم دیا کہ اب یہ خطبہ بعد میں ہوگا, جمعہ بعد میں بھی پڑھی جائے گی, لیکن جو یہ ضرورت مند آئے ہوئے بیٹھے ہیں پہلے ان کی ضرورت کو پوری کرنا ہے. سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور جس کے گھر میں جو کچھ ملے, کپڑا, کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا, جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں, پہننے کی چیزیں ہیں, کچھ پیسے ہیں, سب لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے گھروں سے اٹھا لاؤ. حضور کا یہ حکم تھا. سارے مقتدی چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں اور حضور اکیلے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, خطبہ رکا ہوا ہے جمعہ کا. سارے لوگ اپنے گھروں میں جاتے ہیں, جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ اپنے گھر سے اٹھا لاتا ہے اور لا کر کے مسجد میں اسٹور ہونے لگتا ہے, جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد سارے لوگ جب لے آئے اپنے گھروں سے تو اچھا خاصا جو ہے سامان اکٹھا ہو گیا مسجد کے اندر, کھانے کی بھی چیزیں, پہننے کی بھی چیزیں, کچھ پیسے بھی, اور جو انسانی ضروریات ہے وغیرہ وغیرہ اکٹھے ہو گئے. حضور, صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ خوشی سے ٹمٹمانے لگا. فرماتے ہیں صحابہ کہ ہم نے جب سامان لا کے رکھا تو حضور کو اتنی خوشی ہوئی کہ چہرہ چمکنے لگا.
چہرہ بدل گیا. ابھی جو چہرہ دوسری طرح سے تھا اب چہرہ وہ بدل گیا. حضور خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ سب سامان جو ہے ان ضرورت مندوں کو دے دیا جائے. پھر اس کے بعد خطبہ اور جمعے کی نماز ہوتی ہے. معیشت کو، کاروبار کو، تجارت کو مذہب اسلام نے بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے. رہبانیت کو کسی طرح سے جو ہے پسند نہیں فرمایا ہے. یہ تضاد ہوتا ہے. یہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے تو ہے ہی ہے غریبی، غربت کا ہونا اللہ ہی کی طرف سے ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اسلام کے ذریعے سے جو سسٹم بنایا گیا ہے اس سسٹم میں یہ اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اتنا لاچار ہو جائے، اتنا پریشان حال ہو جائے. بہت خاص یہ موضوع ہے، بہت خاص ٹاپک ہے، حساس موضوع. اس سے سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اس درجے کا کوئی پہنچ جائے غریبی میں کہ وہ غلط قدم اٹھا لے. اسلام میں اس کی جگہ نہیں ہے. دوسرے لوگوں کا حق ہے کہ ان کی مدد کرے. ان کا حق جو ہے دینا ہے وہ حق دے دے. حق دبایا جائے گا تب وہ اس درجے پہ پہنچیں گے. جیسا کہ دجالی نظام اور دجالی سسٹم میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ کس کو کتنا لوٹ لیا جائے، کس کو کتنا دھوکہ دے دیا جائے، کس کے ساتھ کتنا مکاری کر لی جائے، کس کے ساتھ کاروبار میں کتنا زیادہ الو بنا دیا جائے. اس کو ایک اچھا خاصا فن مانا جاتا ہے اور اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کہ ارے ہم بہت بڑے عقل مند ہیں، ارے بہت فلاں تو بیوقوف نکلا، ارے اس کو تو میں نے چونا لگا دیا. چونا آپ نہیں لگائے ہو، یہ آپ اسلام سے ایک طرح سے ایک درجہ نکلتے جا رہے ہو. اسلام میں ہمدردی کو پسند کیا ہے، بھائی چارگی کو پسند کیا ہے، بھائی کی مدد کرنے کو پسند کیا ہے کہ ہمارے بھائی کی کتنی سے زیادہ مدد ہو جائے. ہم میں سے کتنے لوگ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے یہ، بس اسی پر تکیہ کیے اور صبر کیے ہوئے بیٹھے رہتے. کہتے ہیں ارے اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، روزی دینے والا ہے. بے شک یہاں تک بات صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. وہی مچھلی کو دیکھیں، اتنے بڑی بڑی سارک مچھلیاں ہوتی ہیں اور کتنے بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بھوکا مارتے ہیں. تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے بھائی؟ اسلام میں اس چیز کی گنجائش. سارک مچھلی اسی طرح وہی مچھلی بڑے بڑے جو جانور ہیں وہ غیر مکلف ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ تو کھلائے گا ہی، لیکن انسان غیر مکلف نہیں ہے، مکلف ہے. انسان کو سبب اور سہارا اپنانا ہی پڑے گا. دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اگر پیسے آئیں گے تو ڈائریکٹ آسمان سے نہیں آئیں گے. پیسے کے لینے کی جو ذرائع ہیں، جو طریقے ہیں، جو اسباب ہیں، ان اسباب پر محنت کریں گے، ان ذریعوں پر محنت کریں گے تب وہ پیسے آئیں گے. یہ انسانوں کے لیے ہے، جانوروں کے لیے الگ سسٹم اللہ کا. کوئی ہم میں سے اگر بیمار ہو جاتا تو یہ تھوڑی بیٹھ جاتا ہے کہ بس اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ ہی میری بیماری دینے والے ہیں، مرض دینے والے، اللہ ہی ٹھیک کر دیں گے. اللہ ہی ٹھیک کریں گے، لیکن ہاسپٹل تو جانا پڑتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس تو جانا پڑتا ہے، دوائی تو کھانی پڑتی ہے. دوائی کھائیں گے، علاج کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرض دور ہوگا، بیماری دور ہوگی، شفا یاب صحت یاب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.